قال زکریا علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انی بے شک میں وہن العظم کمزور ہو گئی ہے ہڈی. وہن کمزوری کو کہتے ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ولا تہنوا اور نہ تم کمزور پڑو. تو وہن جو ہے حسی اور مانوی دونوں طرح کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی طاقت نہ رکھنا اور کمزور اور سست ہونے کے معنوں میں بھی، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں اپنی زبان میں مورائل ڈاؤن ہو گیا. تو وہن العظم، عظم ہڈی کو کہتے ہیں. عظیم کا لفظ بھی اسی سے ہے. عظم اگرچہ واحد استعمال ہوا لیکن اسم جنس ہے. اسم جنس کیا ہوتا ہے؟ جو واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب طرح استعمال ہو سکتا ہے. تو ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی باقی جسم تو کیا، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی. اور ہڈی کی کمزوری کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کیونکہ جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو باقی تمام اعضاء بھی اور باقی جسم کے تمام حصے، انسان کے مسل اور گوشت، جلد، ہر چیز ڈھیلی پڑ جاتی، دانت وغیرہ سب کچھ. تو مضبوط ترین حصہ جسم کا کیا ہے؟ ہڈی. تو میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، یعنی میں جسمانی طور پر بھی بہت کمزور ہو چکا ہوں. واشتعل، اشتعل کا روٹ شین عین لام ہے. شعلہ کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اسی سے نکلا ہے. واشتعل الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے سر، کیونکہ شعلے کیا کرتے ہیں؟ بھڑکتے ہیں. اور مجازن استعمال ہوتا ہے بڑھاپے کے سفید بالوں کے لیے، کیونکہ بال بھی آپ دیکھیں کہ جب اڑتے ہیں تو کس طرح لگتے ہیں، جیسے شعلے اٹھتے ہیں، یعنی حسی طور پر بھی کچھ مشابہت. لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں. واشتعل الرأس، اور بھڑک اٹھا ہے سر، شیبن بڑھاپے سے. شیب جو ہے شابہ یشیب شیب سے ہے. جب پہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ڈھک جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، شابت رؤوس الاکام. یعنی پہاڑ ویسے تو اپنے اصل حال میں ہوتے ہیں لیکن چوٹیوں پہ برف ہوتی تو ویسے ہی لگتے ہیں جیسے کوئی بوڑھا شخص، اس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہوں. تو واشتعل الرأس شیبا، اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، بڑھاپے کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں، یعنی بال سفید ہو چکے ہیں پوری طرح. ولم اکن، اور نہیں ہوں میں، یعنی اس بڑھاپے کو پہنچنے کے باوجود میں نہیں ہوں، بدعائک، تیری دعا کی وجہ سے یا تجھ سے مانگ کر، ربی اے میرے رب، شقیہ محروم، بدبخت، کہ تجھ سے مانگ کر تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں. دعا کا لفظ جو ہے ایک تو دعا کے معنوں میں ہے اور دوسرے اس کے یہ معنی بھی کیے گئے ہیں کہ یا رب تیری پکار، کہ تو نے مجھے پکارا اپنے کام کے لیے اور میں حاضر ہو گیا، تو مجھے امید ہے کہ تو بھی میری بات اب سنے گا. کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. آگے شرط کیا لگائے گی؟ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے. تو انسان جب اللہ کی پکار پر لبیک کہتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، نماز کیا ہے؟ نماز دعا ہے، اور نماز آذان کے بعد پڑھی جاتی ہے نا. تو نماز سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آذان ہوتی. تو آذان کیا ہے؟ رب کی پکار ہے ہم سب کے لیے. اگر کوئی شخص اس پکار کا جواب دیتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے نا. پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. کوئی بھی نیکی کا کام آپ کریں تو وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جیسے روزے کی افطاری کا وقت ہے، یا اسی طرح حج پر آپ جاتے ہیں، عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یا پھر آپ فرض نماز کے بعد بیٹھتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے بعد. تو جو شخص رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے، رب بھی پھر اس پر اپنی رحمت کرتا ہے. ولم اکن بدعائک، اور تیری دعا کی وجہ سے، یعنی تیری پکار جو تو نے مجھے پکارا اور میں نے اس پکار کا جواب دیا، اس وجہ سے میں
تجھ سے بالکل بھی نا امید نہیں ہوں، کیونکہ میں تیرا ہوں تو یقیناً تو بھی میرا ہے۔ اور شقیہ کا لفظ جو ہے یہ شقی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ شقاوت کیا ہوتی ہے؟ بدبختی۔ تو شقیہ میں بدبخت نہیں۔ اب دیکھیے کہ اس صورت میں آپ کو اس وزن پہ بہت سے لفظ ملیں گے، خفیہ، شقیہ اور ردیہ، سمیہ، بہت سے لفظ۔